اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786، اور اگر اس نمبر پر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو دوسرا نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ مہینے میں یا ہفتے میں 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، پلیز ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ناگپور ہائی کورٹ نے 9 مسلم ملزمین کی ضمانت منظور کر لی، الحمدللہ۔ جمعیت علماء مہاراشٹر حضرت مولانا ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی نے اس کی پیروی کی ہے۔ 5 ملزمین کی جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی نے پیروی کی ہے۔ اس خبر کو پہلی خبر میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ جمعیت علماء ملک کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اور جہاں قوم ملت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جب جوانوں کو آتنکواد کے الزام میں، دنگے اور فسادات میں، کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا بڑا معاملہ ہوتا ہے اور مسلمان جوانوں کو اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ جمعیت علماء سینہ تان کر کورٹ میں کھڑی ہوتی ہے، اپنے وکیلوں کو کھڑا کرتی ہے، اور الحمدللہ سینکڑوں جوانوں کی پھانسی بچی ہے۔ جمعیت علماء کی محنتوں سے اللہ نے قبول کیا ہے اور پھانسی بچی ہے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ میں اسی جمعیت علماء کا، پورے مہاراشٹر کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، نائب صدر ہوں، اور میری اپنی جمعیت کے یہ جب کام سامنے آتے ہیں تو میرا بھی فرض بن جاتا ہے اور آپ کا بھی فرض ہے کہ ان کاموں کو جمعیت علماء کی امت تک لے جائے۔ جی ہاں، ہمارے اچھے کاموں کو ہمارے ملک کی گودی میڈیا، آتنکی میڈیا نہیں دکھاتی ہے، اور مسلم قوم بس اللہ ہی رحم فرمائے، ہم کو تو مسلم قوم کو تو فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ خبریں دیکھیں، سمجھیں، ملک کے حالات کو جانیں۔ ہم تو اپنے بس کھانے پینے میں مگن ہیں۔ ہم کو صرف اتنی خبر ہے کہ اس وقت کیا کلو گوشت چل رہا ہے۔ جی ہاں، اور مہنگائی بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ مجھے بھی نہیں اچھا لگتا ہے ایسا کہنا، مگر کیا کرے، افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بڑے کام کر رہے ہیں مگر ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ کم از کم ہم ان کو دعائیں دیں، ان کا ساتھ دیں۔ تو جمعیت علماء کو پھر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جمعیت علماء ارشد مدنی کی قانونی امداد کمیٹی کی وجہ سے آج مسلم ملزمین کی ضمانت الحمدللہ ناگپور ہائی کورٹ نے منظور کی ہے۔ آئیے ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بڑی خبر یہ ہے کہ ممبئی کا مشہور علاقہ مدن پورہ کی بڑی مسجد سے پولیس نے لاؤڈ اسپیکر نکالا۔
ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ رات میں کی گئی کارروائی سے جنتا میں عوام میں زبردست ناراضگی کا ماحول ہے۔ لاؤڈ اسپیکر معاملے میں مسلم لیڈروں نے اجیت دادا پوار سے ملاقات بھی کی ہے۔ اجیت پوار اور پولیس کمشنر نے کہا ہے کہ آواز متعین حد تک ہونی چاہیے اور یہ لمبے ہارن سے ممکن نہیں۔ ریاست اور ممبئی کی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کے معاملے پر نائب وزیر اعلیٰ اجیت دادا پوار کی موجودگی میں سہیادری گیسٹ ہاؤس میں مسلم وفد کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں ممبئی پولیس کمشنر دیویندر بھارتی، نواب ملک، ایم ایل اے ثنا ملک، نسیم صدیقی، ایم ایل اے منوج اور دیگر افراد موجود تھے۔ مسلم تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر زبردستی ہٹائے جا رہے ہیں اور انہوں نے مسلم تنظیموں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پولیس کریٹ سمیہ کی دباؤ کی وجہ سے یہ کارروائی کر رہی ہے۔ خیر، پولیس کمشنر نے یہ کلیئر کیا کہ مساجد کے ذمہ داران لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے اجازت نامہ پولیس سے حاصل کر لیں۔ پولیس ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسلم تنظیموں کا ماننا ہے کہ اجیت پوار مہایوتی حکومت میں مسلم کمیونٹی کے لیے امید افزا چہرہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا امید افزا چہرہ اجیت دادا پوار بنتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کمنٹس کر رہے ہیں جب آپ بی جے پی کی گود میں بیٹھے ہیں تو آپ سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے لیے امید افزا چہرہ بنیں۔ خیر، اللہ کرے کہ اچھا ہو۔ ناظرین، اس وقت پھر ایک بڑی خبر ممبئی سے آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ داعش ایک دہشت گرد تنظیم سے تعلق کے الزام میں گرفتار کیے گئے ثاقب ناچن کی آخر دہلی کے اسپتال میں برین ہیمریج سے موت ہو گئی ہے۔ ممبئی سینٹرل، مولنڈ اور گھاٹ کوپر بم دھماکوں کے کیس میں سزا یافتہ مجرم ثاقب ناچن کی برین ہیمریج کے سبب دلی کے ایک اسپتال میں موت ہو گئی ہے۔ اسے جیل سے علاج کے لیے اسپتال لایا گیا تھا، جہاں طبیعت بگڑنے پر وہ جابر نہ ہو سکا اور آخر دم توڑ گیا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے ممبئی میں اس کی موت کی تصدیق کی ہے۔ تھانے ضلع کے بھیونڈی اور خاص طور پر پڑگا میں ثاقب ناچن کی موت کے بعد غم کی فضا ہے۔ مقامی لوگوں میں افسوس اور صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پولیس نے پڑگا اور ملحقہ علاقوں میں احتیاطی اقدام کے تحت الرٹ جاری کر دیا ہے اور حفاظتی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ ثاقب ناچن اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا یعنی سیمی سے وابستہ رہا ہے اور اس کا شمار اس تنظیم کے سرگرم افراد میں ہوتا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ ثاقب ناچن ڈاکٹر جلیس انصاری سے متاثر تھا اور اس جلیس انصاری پر ملک بھر میں 36 بم دھماکوں کی سازش کا الزام ہے۔ فی الحال جلیس انصاری بھی جیل میں ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی ثاقب ناچن ہے جس نے جیل میں رہ کر قانون کی ڈگری حاصل کی، پڑھائی کی اور وکیل بنا۔ بم دھماکوں میں سزا کاٹنے کے بعد ان کی رہائی کے بعد پھر داعش سے تعلق کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ وہ دہلی کے تہاڑ جیل میں تھے، جہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور گزشتہ کل ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 9:30 بجے اصلاحی عنوان پر بیان ہوتا ہے۔ تو آج رات میں جو بیان ہوگا اس کا اہم عنوان ہوگا محرم الحرام، کیونکہ آج 29 ذی الحجہ ہے اور آئندہ کل محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی، اور یہ 10 دن بڑے اہم دن ہوتے ہیں محرم کے مہینے کے۔ تو محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے اور ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، اس کو لے کر اہم بیان ہوگا آج رات 9:30 بجے اسی چینل وائرل نیوز لائیو پر۔ آپ آج کے اس بیان کو اپنی فیملی کے ساتھ ضرور سنیے تاکہ اس بابرکت مہینے کے تعلق سے ہمیں معلومات حاصل ہو۔ ناظرین، کانگریس کے پردیش ادھیکش ملکارجن کھڑگے کا بڑا بیان آیا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے الیکشن کمیشن کو کٹ پتلی بنا دیا۔ الیکشن کمیشن سچ مچ ایک دم کٹ پتلی بن گیا ہے، اور ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ اپنی سبھی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مودی حکومت روزانہ نئے نعرے دیتی ہے تاکہ لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ ہو جائے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں ملکارجن کھڑگے نے چند اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا موقف رکھنے کے لیے ہم نے اراکین پارلیمنٹ بیرون ممالک فارن میں بھیجے،
لیکن حکومت اس کے باوجود سیاست کرتی رہی. حکومت کو بیمانی پروگرام پر عوام کا پیسہ برباد کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. منی پور میں لمبی مدت سے ہنسا جاری ہے. 2 سال سے منی پور جل رہا ہے، لیکن مودی جی کو ابھی تک وہاں جانے کا وقت نہیں ملا. امریکہ دبئی جانے کا وقت مل گیا، لیکن منی پور جانے کا وقت نہیں ملا. حکومت سے سوال پوچھنے پر صحافیوں کو، پترکاروں کو جیل بھیج دیا جا رہا ہے، ان کا قتل کر دیا جا رہا ہے. حکومت سے سوال پوچھنے والے طلبہ اور نوجوانوں کو غدار وطن کہا جا رہا ہے. یعنی مودی حکومت نے پوری طریقے سے ملک سے جمہوریت اور سیکولرازم کو ختم کر دیا ہے، اور اب ملک میں ایمرجنسی جیسے مدعے اچھال کر نئے نئے نعرے لگائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کی ناکام فارن پالیسی، مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، معاشی بدحالی، غربت، بھکمری، غریب و امیر کے درمیان بڑھتا فرق فاصلہ، چند مالداروں کو ناجائز فائدہ پہنچایا جانا اور فرقہ پرستی، ہندو مسلم میں دشمنی، یہ سب ماحول مودی حکومت نے پیدا کر دیا ہے. اور کوئی بھی آتنکوادی ابھی تک، نہ پلوامہ کا نہ پہلگام کا کوئی بھی آتنکوادی آج تک پکڑا نہیں گیا ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، CBSE نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے کہ 10ویں جماعت کے بورڈ ایگزامز، بورڈ امتحانات سال میں 2 بار ہوگی. یعنی طلبہ کو ملے گا دوسرا موقع. اگر آپ یا آپ کے بچے 10ویں جماعت کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بڑی اہم ہے کہ CBSE سینٹرل بورڈ آف اور سیکنڈری ایجوکیشن نے اعلان کیا کہ سال 2026 سے 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے طریقہ کار میں نمایاں تبدیلی کی جائے گی. اس تبدیلی کے تحت اب طلبہ کو سال میں 2 مرتبہ امتحانات دینے کا موقع ملے گا. CBSE کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ، ہم جو سال میں 2 مرتبہ امتحانات کر رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد طلبہ پر سے، اسٹوڈنٹ سے ذہنی دباؤ کو کم کرنا ہے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں پیش کرنے کا دوسرا موقع فراہم کرنا ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں 40 سے 70 لاکھ آٹو کا کرپشن اور گھوٹالہ کر کے فڈنویس کی سرکار بنی ہے، BJP کی سرکار بنی ہے. راہل گاندھی نے زبردست انداز میں اس معاملے کو اٹھایا ہے اور مہاراشٹر بھر میں کانگریس کے پد ادھیکاریوں، کاریہ نے ہزاروں کی سنکھیا میں ووٹ میں کرپشن کو لے کر، الیکشن کے رزلٹ میں کرپشن کو لے کر اور الیکشن میں کرپشن کو لے کر، گھوٹالے کو لے کر پورے مہاراشٹر میں مورچے آندولن کیے ہیں. خیر، ووٹر لسٹ میں غیر معمولی اضافہ اور فرضی رجسٹریشن کی نشاندہی بھی راہل گاندھی کی طرف سے کی گئی ہے، لیکن فڈنویس سرکار اسے ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس پر سخت رد عمل کیا جا رہا ہے. اور بڑی خبر تو یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہائی کورٹ گیا تو عدالت نے بھی یہ کہا کہ ایسی پٹیشن عدالت سننا نہیں چاہتی، وقت ضائع ہوتا ہے. ہائی کورٹ نے 76 لاکھ ایکسٹرا آٹو سے متعلق عرضی کو خارج کر دیا اور عرضی گزار پرکاش امبیڈکر، انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ عرضی کی تھی، ممبئی ہائی کورٹ میں ان کو اپنی عرضی کے خارج کیے جانے اور نکال کر پھینکے جانے پر بڑا صدمہ اور دکھ ہوا ہے. عدالت کہتی ہے کہ ہم ایسی عرضی پر سنوائی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت مدھیہ پردیش اور ہماچل پردیش یہاں سے آ رہی ہے. جی ہاں، دھرم شالہ میں سیلاب آ گیا، 20 مزدور بہہ گئے، 2 لاشیں نکالی گئی ہے. کولو میں بادل پھٹنے سے باپ بیٹی سمیت 3 لوگ بہے ہیں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے پوری سڑک بند ہو گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بدھ کو ہماچل پردیش کے دھرم شالہ میں خطرناک بارش ہوئی اور یوں سمجھی کہ حالات ایسے خراب ہوئے کہ 20 مزدور بہہ گئے ہیں. اب تک صرف 2 مزدوروں کی لاشیں ملی ہے. یہ مزدور دریا کے کنارے بنے ایک شیڈ میں رہ رہے تھے، اس لیے وہ سیلاب میں پھنس گئے. تو خیر، سیلاب کی وجہ سے بڑے برے حالات ہیں. اور گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گجرات کے صنعتی شہر سورت کا تو بڑا برا حال ہے. سورت سے ہمارے رپورٹر نبی حسن اور شاہ عبد الحمید نے بتایا کہ سورت تقریباً پانی میں ڈوب چکا ہے اور بڑے برے حالات ہیں. اور گجرات یوں سمجھیے کہ پانی میں ڈوب چکا ہے اور گجرات کے وکاس کی ساری پول کھل گئی ہے.
مودی جی نے اپنے خود کے پرچار پر، پارٹی کے پرچار پر پانی کی طرح پیسے بہائے، لیکن سورت اور گجرات میں بھرنے والے پانی کو وہ بہا نہیں سکے۔ ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر کے علاقے مرٹھواڑہ، اورنگ آباد سے قریب پھلمبری سے بڑی دردناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پھلمبری روڈ پر ایک بہت ہی خطرناک کار حادثہ ہوا۔ کار حادثہ اتنا خطرناک کہ کار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کار ایکسیڈنٹ میں سید معروف، عرفات باغبان اور ریحان باغبان 3 نوجوان شہید ہوئے ہیں اور 2 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اورنگ آباد کے سلوڑ روڈ پر پھلمبری مٹھ پتی کے مقام پر گزشتہ کل 9:30 سے 10 بجے کے درمیان یہ خطرناک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک کار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک ڈھابے پر کھانا کھانے کے بعد 5 دوست اورنگ آباد واپس آ رہے تھے کہ تیز رفتار کار سڑک پر موجود گڑھے میں جمپ کے بعد پل کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس معاملے میں مقامی لوگوں کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق اورنگ آباد شہر کے 5 لوگ ماروتی سوزوکی کار MS20EJ1586 اس کار میں پھلمبری روڈ پر واقع ایک ڈھابے پر کھانا کھانے گئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اورنگ آباد جلگاؤں نیشنل ہائی وے کے ذریعے پھلمبری سے اورنگ آباد آ رہے تھے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان تینوں جوانوں کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائیں، اور ظاہر بات ہے کہ خاندان میں غم کا شدید ماحول ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے اہل خانہ کو، اہل خاندان کو صبر جمیل اللہ عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپریشن سندور کیا کرے؟ آپریشن سندور پر وزیر اعظم نریندر مودی پھر بولے اور کہا کہ بھائی بہنوں، ہندوستانیوں کا خون بہانے والوں کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ محفوظ نہیں، لیکن کمال کی بات ہے کہ سارے آتنکوادی محفوظ ہے، ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا ہے۔ لیکن یہ وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ بیان جو ہے بالکل یعنی اور زیادہ خون کھولاتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کا 56 انچ کا سینہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے، کسی بھی آتنکوادی، آپ کی پوری ایجنسیاں ناکام اور فیل ہو چکی ہے، بارود ملک میں آ رہا ہے، بارڈر سے آتنکوادی گھس کر چلے آ رہے، 400 کلومیٹر تک کے آتنکوادی کیسے آ رہے ہیں، ہتھیار ان کے پاس 1-1.5 گھنٹہ تک کے وہ 26-27 لوگوں کو نام پوچھ اور پینٹ اتار کر دیکھ کر مار رہے ہیں، اور کوئی بھی وہاں پر سیکورٹی موجود نہیں۔ تو نریندر جی مودی، بس کرو اللہ کے واسطے، ڈرو، رب سے ڈرو، مرنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، خدا کے واسطے یہ گندی راجنیتی ختم کرو اور اوریجنل طریقے سے ملک کی سرکشا اور جنتا کی سرکشا کے انتظامات کرو۔ ناظرین، آج رات تاریخی قدیم شہر مدینۃ الاولیاء برہان پور مدھیہ پردیش میں 10 روزہ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی 10 روزہ اصلاحی بیانات کا پروگرام انجمن مدح صحابہ کرام و عظمت صحابہ کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے۔ مولانا سلیم صاحب ندوی گنوری، میرے استاد محترم مفتی رحمۃ اللہ صاحب قاسمی، ان دونوں حضرات کی بڑی محنتیں اور پوری ٹیم کی بڑی محنتیں ہوتی ہے، اور برسوں سے یہ عظیم اجلاس کا، عظیم الشان اجلاس کا، اصلاحی اجلاس کا سلسلہ شروع ہے۔ تو آج اس کا پہلا دن ہے۔ پہلے دن کی شروعات میرے بیان سے ہے اور 9:30 بجے انشاءاللہ یہ بیان شروع ہو جائے گا۔ مسجد نواب عبدالرحیم خاں میں، منڈی بازار برہان پور میں یہ بیان شروع ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے بھی بہترین انتظام کیا جاتا ہے۔ آج کے میرے بیان کا عنوان ہوگا شہادت حسین کا پیغام امت کے نام۔ جی ہاں، آخر نواز رسول نے شہادت کیوں پیش کی؟ کیا ہے مقصد شہادت کا؟ کربلا کا کیا پیغام ہے؟ حسین کی شہادت کا کیا پیغام ہے؟ بہت اہم پروگرام آج رات 9:30 بجے برہان پور شہر میں ہوگا۔ جو لوگ برہان پور کے آس پاس کے سن رہے ہیں اور خاص طور سے اہلیان برہان پور شہر برہان پور کے لوگ، میں اپیل کروں گا کہ آج رات کے مسجد نواب عبدالرحیم خاں کے پروگرام میں آپ تمام حضرات شریک رہیں، اور خواتین کا جہاں انتظام کیا گیا ہے وہاں پر اپنے گھر کی خواتین کو ضرور بھیجیں۔ اور آج پہلا دن ہے، یہ سلسلہ 9 محرم
تک چلتا رہتا ہے، یعنی 10 روزہ اصلاحی بیانات ہوتے ہیں۔ اس کا عظیم مقصد تھا جس میں اللہ نے کامیاب کیا ہے کہ خرافات سے امت کو روکا جائے، جی ہاں، شرک و بدعات سے امت کو روکا جائے اور صحیح پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ تو جن لوگوں نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا اصلاحی اجلاس کے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آج سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا اور 10 دنوں تک کے ملک کے الگ الگ شہر سے بڑے بڑے علماء کرام آئیں گے۔ آپ ان 10 مجالس میں آپ شرکت ضرور کریں، اور آج رات 9:30 بجے میں آپ کے شہر برہان پور آ رہا ہوں۔ شہادت کا پیغام، شہادت حسین کا سندیش، شہادت حسین کا مقصد اور پیغام امت کے نام، اس عنوان پر اہم بات ہوگی انشاءاللہ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون مت سے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔